السلام علیکم ناظرین، شہزاد ذوالفقار پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آرمی چیف سید منیر نے کل اپنے خطاب میں ڈائلاگ مارگلا ڈائلاگ 2024 میں اپنے خطاب میں کہا اور وان کیا کہ جب تک کہ ہم سوشل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو قابو پانا بڑا ضروری ہے۔ اسی کے ذریعے گمراہ کن پروپیگنڈا، مذہبی منافرت، دہشت گردی کو پروان چڑھانا، اس کو گلوریفائی کرنا، یہ سب کچھ اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی معاشرے میں بھی جب تک قواعد اور ضوابط نہ ہوں، اس کے بغیر تو اب تنزلی کا باعث بنتی ہے کہ قوموں میں، معاشرے میں، تمام چیزوں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں حکومت پر عزم بھی ہے، اور حکومت اپنا لائمل کے تحت جو ہے بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں انہوں نے ان دہشت گردوں کو جو ہے مار دیا، ختم کر دیا، جڑ سے اکھاڑنے کی ان کی ایک جو کوشش ہے، اس میں ہمارے جوان جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ناظرین، اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں سرور جاوید صاحب۔ سرور جاوید صاحب ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، ادیب ہیں، شاعر بھی ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر دوست محمد۔ ڈاکٹر دوست محمد انٹرنیشنل ریلیشن سے وابستہ ہیں، درس و تدریس سے بلوچستان یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں بابر یوسفزئی۔ بابر یوسفزئی فارمر اسپوکس پرسن رہے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے۔ میرے چوتھے مہمان ٹیلی فون لائن پر ہوں گے سینئر صوبائی وزیر PND کے میر ظہور بلیدی صاحب۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ سر جاوید صاحب، ایک جس طرح ایک بات کی گئی کہ ایک آرمی چیف نے کہ ہر چیز کے ایک قاعدہ اور قانون بھی ہوتا ہے، مادر پدر آزاد معاشرہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ نے سزا و جزا بھی ہے، ٹریفک اگر ہے تو اس کے ٹریفک لائٹس ہیں، جس کا حق بنتا ہے تو وہ گزرے گا، ٹریفک لائٹ بند ہو جائیں گی تو وہ رک جائے گا۔ زیبرا کراس پر پیڈسٹرین کا اپنا حق ہے کہ وہ چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں جائیں اور وہ انارکی کا باعث بنتی ہے جب بالکل ایک کوئی کسی کو نہ مانے اور کسی چیز کو فالو نہ کرے۔ جی بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار۔ جن قواعد و ضوابط اور قوانین کی آپ بات کر رہے ہیں، مہذب دنیا میں قانون کے بغیر کچھ نہیں چلتا، لیکن ہم جیسے کہ آپ نے کہا، ہم شاعر ادیب جو ہیں، وہ ایک بڑی پراثر نظم ہے زہرہ نگاہ کی کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی قانون دستور ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دراصل کر یہ رہے ہیں کہ چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنے کی یا تو صلاحیت سے محروم ہے، یا ہم دانستہ طور پر ایسا کر رہے ہیں کہ جب جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، یا فار دیٹ میٹر میڈیا ایٹ لارج، جتنا بھی میڈیا ہے، اس کے لیے قوانین بہت ضروری ہیں۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں پائیدار اور بہتر قوانین کے بغیر چیزوں کو ریگولرائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جب اپنی انتہا کو پہنچنے لگتی ہیں تو پھر اداروں کو یا پھر حکومت کو یا پھر ریاست کو اس وقت خبر ہوتی ہے کہ جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ریاست کا جو کردار ہے وہ پرویکٹیو ہونا چاہیے، ان کو ان سے 4 قدم آگے کی بات کرنی چاہیے جو لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال پر پابندی لگانا، قدغن لگانا، اس کو بلاک کرنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ IT اسپیشلسٹ یا جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ان سے اگر رابطہ کیا جائے یا ان سے پوچھا جائے تو یہی بات ہوتی ہے کہ وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ناممکن ہے، تمام ممالک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب ہمیں آرمی چیف نے تو یہ بھی کہا نا کہ جو عالمی سطح پر جو چیلنج درپیش ہے، ان میں 2 باتوں کی طرف انہوں نے خاص طور پر اشارہ کیا۔ ایک تو غیر ریاستی عناصر، پرتشدد عناصر، وہ تو ایک فیکٹر ہے،
اور پھر جو دوسرا زیادہ ریاستی جو سرپرستی ہے نا، وہ جو ہے وہ بسا اوقات چیزوں کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے. ریاستی سرپرستی، اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کہاں کہاں ریاستی سرپرستی سے قتل عام ہو رہا ہے، کہاں کہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے، کہاں کہاں تعلیمی اداروں کو، ہسپتالوں کو، ذرائع آمد و رفت کو، ذرائع مواصلات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کو جسٹیفائی بھی کر دیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اقوام متحدہ یا ہم گلوبل ولیج میں آ جاتے ہیں تو ہمیں انسان کو انسان کی حیثیت دینی پڑے گی. اس کے بغیر اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں علاقے کا انسان جو ہے وہ تو انسان ہے، لیکن فلاں علاقے کا جو انسان ہے اسے انسانی حقوق حاصل نہیں ہے، جب تک یہ تاثر ریاست میں نہیں آئے گا، ریاستوں میں نہیں آئے گا، حکومتوں میں نہیں آئے گا، سیاسی جو لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھیں گے. ہمیں دنیا میں ہر انسان کو جینے کا حق، صحت کا حق، تعلیم کا حق، آئین میں تو ہماری لکھی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں تمام انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر کوششیں ہوں گی، تو تب ہم کسی بہتر سمت میں جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آرمی چیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ دہشت گرد جن کو جو ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو جو ہے نا وہ ریاستی سرپرستی حاصل بھی ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں امید کرتا ہوں درست ہر وقت بار وقت. آسٹریلیا کو گھر پہ ہرایا ہے، وہ بھی 22 سال بعد. چھا گئی ٹیم پاکستان. اب کی بار ہو جائیں تیار T20 کے لیے. آپ ہیں، میں ہوں، ایک بار پھر گیم آن. حامد کرزئی کے دور میں نہیں ہے جتنے ہماری طالبان کے ساتھ ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ چاہے ٹی ٹی پی ہو یا افغان طالبان ہو، وہ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ نرچرنگ ہوئی ہے، ایک ساتھ انہوں نے اسٹڈی کی ہے، اور آئیڈیالوجیکل بھی سیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان ٹی ٹی پی نے ملا عمر کو بھی اپنا امیر المومنین سمجھا ہے. تو میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو طالبان بھی درست ہر وقت بار وقت. ان کے پاس اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں. وہ داعش کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اگر وہ داعش کو جوائن کریں گے تو یہ مزید حالات گمبھیر ہو جائے گا. تو طالبان اپنی کیلکولیشنز کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ اگر ہم کریک ڈاؤن کریں گے یا ان کے خلاف سخت ایکشن اٹھا لیں گے تو ٹی ٹی پی کے پاس اور بھی آپشنز بہت سارے ہیں. جس طرح میں نے کہا تھا کہ آئیڈیالوجیکلی یہ سیم ہے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اسی لیے یہ ایشو بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے. چلیں اگلے راؤنڈ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسے ہماری پالیسیز جو ہیں یا کیا ہم آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں کہ ہم ان چیز کو ایڈریس کریں یا ان کو مجبور کریں کہ اس کے. بابر یوسفزئی، آپ نے دونوں ہمارے پینلسٹ کی بات سنی، کیونکہ آپ خود سپوکس پرسن رہے ہیں اور اس چیز کو فیس بھی کرتے رہے ہیں کہ کوئی چیز آپ ایک بریف کرتے تھے
اور پتہ چلا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہے اور آپ کے خلاف ہے، بلکہ شاید ابھی تک بھی، اور آپ تو اس کے خلاف گئے کسی فورم پر نہیں ہے لیکن آپ جواب دیتے رہے ہیں۔ آرمی چیف کا جو کہنا ہے کہ ایک جامع قوانین جو ہے اور قواعد اور ضوابط کے بغیر یہ جو ایک غلط اور گمراہ کن جو معلومات ہیں اور نفرت انگیز بیانات ہیں، یہ سیاسی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جی، جیسا کہ کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا، دیکھیں کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں جو جنگ ہے 5th جنریشن وار شروع ہو چکی ہے۔ 5th جنریشن وار کیا ہے کہ آپ نے ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا ہے، انہیں مایوس کرنا ہے، ان کے اندر یہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ آپ نے ریاست کے خلاف جانا ہے۔ یہ جو اس ٹائم جو آپ دیکھیں کہ ایک فیک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے یا اس طرح کی معلومات پھیلائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ عوامل ہیں، وہ نان اسٹیٹ فیکٹرز انوالو ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہے، پاکستان مستحکم ہو، پاکستان ترقی کرے۔ یہ عوامل چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈسٹرب رہے۔ حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے چلائے گئے کہ جس کی کوئی بیس ہی نہیں تھی، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ اس 5th جنریشن وار سے ہم نے کس طرح نکلنا ہے، ان فیک پروپیگنڈاز کو ہم نے کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے جتنے افراد ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، ان سب نے اپنا اس میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں فیک پروپیگنڈاز بہت زیادہ ہیں، غلط معلومات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے کل اپنی تقریر میں بڑا واضح کہا کہ یہ جو نان اسٹیٹ فیکٹرز ہیں جو ملک میں فیک انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی معلومات پھیلا رہے ہیں جس سے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، ہم انہیں کوئی سپیس نہیں دیں گے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، ان کے خلاف انشاءاللہ پاکستان کے قانون میں رہتے ہوئے بھی ہم کارروائی کریں گے، لیکن اس سب کو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہر پاکستانی میں یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں صحافت جو ہے اس کا تو بڑی ایک ذمہ دار وہ ریسپانسبلٹی ہے بہت بڑی کہ معاشرے میں آپ نے لوگوں کو سچ بتانا ہے، اور اگر کوئی آپ کو چیلنج کرے کہ یہ آپ کی بات سچ نہیں ہے، آپ تمام فیکٹس کو ان کے سامنے رکھیں گے، کوئی بھی فورم ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے کوئی FIA ہو یا دوسرے کوئی بھی ادر پریس کونسل ہو، پریس کلبز ہوں، ان کے سامنے آپ جائیں، رکھیں گے آپ کو۔ لیکن اگر ایک چیز آپ بغیر سوچے سمجھیں اس چیز ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن جان بوجھ کے بھی آپ نے وہ کرنا ہے اور کسی سے سنی ہوئی بات فوراً آگے اپنے پھیلا دی، تو معاشرے میں کتنا اس کے نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں صحافت تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحافت ایک عظیم پیشہ ہے، اور جتنے بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں جو کسی بھی پریس کلب سے ایفیلیٹڈ ہیں یا جو صحافت سے جرنلزم سے ایفیلیٹڈ ہیں، وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو، فیک خبروں کو پھیلانے سے پہلے، مس انفارمیشن کو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی بات کرتے ہیں۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 5th جنریشن وار یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے مس انفارمیشن پھیلانی ہے، آپ نے فیک انفارمیشن پھیلانی ہے، آپ نے ایسی لوگوں کے اندر جو ہے ان کو ایسا تاثر دینا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوں، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو سمجھے نہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، پہلے ایک جرنلسٹ، ایک صحافی اپنی ریسرچ کرتا تھا، اس میں اسے سالوں لگ جاتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر جانا ہے، کسی بھی سوشل میڈیا ایپس پہ جا کر کچھ بھی لکھنا ہے، کٹ اینڈ پیسٹ کرنا ہے اور آگے بڑھا دینا، پوری دنیا میں آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے۔ آپ نے کوئی بھی پروپیگنڈا کرنا ہے، چند سیکنڈز میں آپ اس کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گزشتہ دنوں پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک واقعہ پورے پاکستان میں رپورٹ ہوا۔ ایک بچی کے حوالے سے ایک خبر شائع کی گئی، احتجاج ہوئے، ہنگامے ہوئے، ملک میں جو ہے نا ایک انارکی کا ماحول پیدا ہوا۔ لیکن جب بعد میں اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا اس طرح کی کوئی بچی نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو ہمارے جعلی ماں بھی تو تھی، جعلی ماں بھی اس کی آ گئی۔ دیکھیں مطلب یہ فیک انفارمیشن، مس انفارمیشن۔ تو اب ہمارے جو پاکستانی قوم ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں۔ بریک کے آنے کے بعد اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ درست ہر وقت بار وقت۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر جاوید صاحب،
آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پر تو کوشش کر رہی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے، اگر ہماری طرف سے جو ہماری فورسز ہیں، ہماری پولیس ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، ان کی طرف سے اگر واقعات نہ ہوں، شہادتوں شہید بھی ہو رہے ہیں، اور آپ کے سامنے کوئٹہ کا ایک واقعہ تھا جو وہ ہوا، اور ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، بلوچستان میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بس گورنمنٹ جو ہے وہ صرف بیانات تک کی حد تک ہے۔ گورنمنٹ اپنی کوشش کر رہی ہے، فورسز اپنی کوشش کر رہی ہے، معاملہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دہشت گردی ہے، اور آرمی چیف وارن کرتے رہے کہ دہشت گردی ہے اور قوم کو لڑنا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف تو فوج لڑ سکتی ہے، گورنمنٹ لڑ سکتی ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف تو قوم لڑی۔ ذوالفقار صاحب، میرے دو پینلسٹ ساتھی جو ہیں نوجوان ہیں اور حالات کو اس سے زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دہشت گردی کے خلاف ہمارے ادارے، ہماری مسلح افواج، ہماری لیویز، ہماری پولیس، ہماری BRP، وہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں لڑنا قوم کو ہے۔ اس میں ایک بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو ہمیں سے مراد حکومت کو یہ کام کرنے چاہیے جس سے اعتماد سازی ہو۔ کیا نوجوانوں کے درمیان اعتماد سازی کی فضا کو بنانے کے لیے کچھ کام کیا گیا؟ یہ بڑا وائٹل کویسچن ہے۔ اس کے بعد ہم میرٹ کو اگر پامال کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ اگر ہم انصاف کی فراہمی میں تاخیر کریں گے یا انصاف فراہم نہیں کریں گے، وہ بھی ہمارے لیے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں ہیر پھیر کریں گے، بالکل وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ اگر ہم ان تمام پوسٹنگ ٹرانسفر میں چیزوں کو یکجا کریں تو ایک بات تو نظر آتی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ ایک غیر سنجیدگی ایسی ہے جو کہ ٹریگر کر رہی ہے ان تمام چیزوں کو جو کہ ہمارے معاشرے میں برائی کے طور پر، تشدد کے طور پر، بے راہ روی کے طور پر در آئی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان تمام کو، وزراء ہوں ہمارے، سیاستدان ہوں ہمارے، اکیڈمیا ہو، ان کے تمام بڑوں کو بیٹھ کر نوجوان نسل کو، بچوں کو ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کی کردار سازی بھی کرنی ہے، اور اس کردار سازی میں انہیں اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے محبت کا درس بھی دینا ہے۔ اب اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں تو دونوں طرف یہی بات ہو رہی ہے۔ وہ بھی جو لوگ گمراہ کن پراپیگنڈا کر رہے ہیں وہ بھی اسی دھرتی کے نام پر کر رہے ہیں نا۔ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ بھی دھرتی کے نام پر، جن سے لڑا جا رہا ہے وہ بھی دھرتی کے نام پر، وہی مسلمان، وہی ہمارے پاکستانی علاقہ دار، یہ تمام کے تمام ہوتے ہیں۔ جب سوال اب وائٹل کویسچن یہ ہے کہ ہمیں وہ کردار ادا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے جو کردار اصل میں جس کی ضرورت ہے۔ ہمیں وار فوٹنگز پر نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے، ان کی بھلائی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اکراس دا بورڈ بچوں کو بڑھوتری کے جو امکانات ہیں ان کے فوائد کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کر نہیں رہی، لیکن نیگلیجبلی کم ہوتے ہیں وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں اگر نہ ہوں، لوگ اگر یہ دیکھ لیں کہ جی واقعی ترقی ہو رہی ہے، واقعی بہتر طرف ہم جا رہے ہیں، واقعی مجھے میرٹ پر میرا داخلہ بھی ہو جائے گا، مجھے نوکری بھی مل جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ پھر میں اپنے طرف آؤں گا کہ ہماری ثقافت، ہمارے کھیل، ہماری جو یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز، میں آپ کو روکوں گا، ضرور بلیدی صاحب ہمارے ساتھ لائن میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلیدی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ بلیدی صاحب آپ سے کویسچن میرا یہ ہے کہ ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، آرمی چیف سید
आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कल अपने खिताब में कह रहे थे कि गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके हो रहा है, और कोई भी किसी भी माशरे में अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस ना हो इसके मुतालिक तो वो उसमें तबाही होती है, एनार्की होती है। जी देखिए, ये तो फिफ्थ जनरेशन वॉर है जिसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया के टूल्स के तहत लोगों के जहनों को मुतरनफ करने की कोशिश की जा रही है और उनको रियासत के खिलाफ जो है उकसाने की कोशिश की जा रही है, और जिसमें किसी हद तक जो है वो कामयाब हो चुके हैं। इस पर जो है चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी अच्छी बात की है और हुकूमत को और हमारे मुतल्लिका अदारों को इसकी तदारुक के लिए हिकमत अमली बनानी चाहिए, ताकि वो जो अफवाहें और गलत मवाद जो हमारे लोगों तक पहुंच रही हैं और जानबूझ के मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए बाहर बैठकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि लोग अपने अदारों से बदजन हों, लोग अपने जो हैं मुल्की निज़ाम से बेजार हों, और जिसका जो है बराह रास्त फ़ायदा बैरून मुल्क दुश्मनों को जो है मिले। बुलेदी साहब, जनरल साहब ने तो ये भी कहा कि मैं पर उम्मीद हूँ कि हमसाया मुल्क हमारा अफगानिस्तान का नाम लिया कि वो अपनी सरजमीन को हमें हमारे खिलाफ या किसी मुल्क हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, मुल्क में या दीगर हिस्सों में भी कहीं पर दहशतगर्दी होती है, उसका लिंक निकलता है इंडिया से, रॉ से और अफगानिस्तान से। कैसे आप इसको देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये जितने भी दहशतगर्दी के वारदात हो रहे हैं जिसमें लोगों की जानें ज़ाय हो रही हैं, इसको हम सादा नहीं ले सकते। इसके पीछे बहुत से मुहर्रकात हैं और खुसूसन जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उसके पीछे कारफरमा हैं, और उनकी जो पनाहगाहें हैं वो बाहर के मुल्कों में हैं। वहाँ पर बैठकर ये मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर उसको अमली जामा पहनाते हैं। तो इस पर जो है हमसाया ममालिक को उनको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतायज जो हैं हमारे लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन उनके लिए भी जो है आने वाले वक्तों में ठीक नहीं होंगे। जो दूसरों की जो है घरों में घुस कर दहशतगर्दी फैलाते हैं तो डेफिनेटली पहले अपने घर का भी ख्याल रखना चाहिए और शीशे के घर में बैठकर किसी को पत्थर नहीं मारना चाहिए। इसमें सूबाई हुकूमत, आप हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत का रोल क्या है सूबाई हुकूमत का? देखिए, हुकूमत तो अपनी तय जो है बहुत कोशिश कर रही है कि हालात को जो है वो बेहतर बनाया जा सके, और जो हालात को ख़राब करने वाले अनासर हैं उनकी सरकूबी की जाए और उनका जो है तदारुक किया जाए, और जो बलूचिस्तान का जो अमन को तबाह करना चाहते हैं उसको दोबारा बहाल किया जाए। हुकूमत की जितने भी वसाइल हैं, जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो अपने तय कोशिश भी कर रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, और कल भी जो है उनकी शहादतें हुई हैं। तो हुकूमत जो है अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं है, और जितना मुमकिन हो सकेगा तो इंशाल्लाह हम करेंगे। बुलेदी साहब, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी भी राय और लोगों की राय ये है कि फौज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है, वो अपने तौर पर एक उनका वो अपना रोल मौसर अदा कर रही है और जिसमें जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत में जो लोग बैठे हैं या सूबाई हुकूमत, वो कम अज कम नौजवानों को, नौजवान जो जिनको गुमराह किया जा रहा है एक गलत प्रोपेगेंडे के जरिए, उनको टेम करने के लिए, करने के लिए जो गवर्नेंस है, एक अलेजली मुबैना तौर पर करप्शन है, उसको कम करने के लिए इकदामात बड़े जरूरी हैं। देखें, अगर आप एक बड़े कैनवस में देखें तो सूबाई हुकूमत जो है अपनी कोशिश कर भी रही है, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं वो थोड़ा निज़ाम से जो दूर हो गए हैं, वो डिसएंगेज हो गए हैं। उनको दोबारा एंगेज करने की सख्त ज़रूरत है, और हुकूमत जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रही है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम शुरू किए हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हों या बाकी जो तरक्याती प्रोग्राम हों। अलबत्ता इन सब का जो है अगर आप तजिया करें तो इनके ताने बाने जो हैं वो गवर्नेंस से और अंडर डेवलपमेंट से मिलते हैं। जब गवर्नेंस जो है वो बेहतर होगी और डेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट्स या
آگے بڑھیں گے تو اس کے جو ہے نتائج پبلک پہ اچھے آئیں گے. تو انشاءاللہ ہم جتنی بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کریں گے اور گورننس کو بھی امپروو کریں گے اور معاملات کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بریلوی صاحب لاسٹ کوشچن مجھے ایک مختصر سا بتا دیجئے گا کہ ایک عمومی طور پر شکایت ہے کہ ڈیولپمنٹ کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور ڈیولپمنٹ کام جو ہے یہ ایم پی ایز اور منسٹرز کے ہاتھ میں ہے. ڈیولپمنٹ فنڈ کے جس طرح سے اس کو خرچ کرنا انہی کی مرضی کے مطابق. ہاسپٹل میں ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے ہیں, اسکولوں میں ٹیچرز موجود نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں سروس ڈیلیوری کے بڑے شکایات ہیں اور ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے وہ اس میں بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑی امپروومنٹ کی جو ہے گنجائش موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں. اس پر حکومت جو ہے کام کر رہی ہے. بڑے مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اسی طرح آپ نے بات کی جو ڈیولپمنٹ ہماری جو پروگرام ہے اس کو بھی جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بھی جو ہے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو اس پر بھی حکومت دیکھ رہی ہے, کام کر رہی ہے کہ ان کو جو ہے بہتر کریں اور تاکہ ان کے جو نتائج ہیں وہ عام عوام تک پہنچ جائیں. بہت شکریہ بلیدی صاحب ٹائم دینے کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بلیدی صاحب کی بات سنی اور انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. جو میں نے ان سے سوال کیا باقی تو ٹھیک ہے, وہ اپنے طور پر جو کر رہے ہیں فوج کا کام میرے خیال یہ نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں کو انگیج کریں. یہ تو عوامی نمائندوں کا کام ہے. ان کا کام تو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ نپٹے. کس حد تک یہ انہوں نے اس بات کو مانا بھی کہ نوجوان ذرا دور ہو گئے تو نوجوانوں کو واپس لانا تو عوامی نمائندوں کا کام ہے, بیوروکریسی کا کام ہے. اپنے عمل سے ثابت کریں کہ وہ اس سسٹم پہ جو ہے اعتبار کریں اور نزدیک آئیں. بالکل. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 92% نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ باہر جائے, مطلب پاکستان کو چھوڑ کے باہر کام کرنا چاہتے ہیں, تو اگر 92% باہر جانا چاہتے ہیں اٹ مینس کہ آلموسٹ پورا ملک باہر جانا چاہتے ہیں ماں سوائے ایلیٹ کلاس کے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں ایلیٹ کلاس تو ویسے آتے جاتے رہتے ہیں, ان کے لیے تو وہ پوری دنیا ایک ہی ہے, مطلب چاہے وہ بلوچستان ہو یا میکسیکو ہو, یہاں پہ بھی انہوں نے حالات اپنے لیے صحیح بنائے. دوسری طرف پاکستان کی پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ $1400 ہے جو لوئیسٹ ہے ان دا ریجن, اور اگر بلوچستان کا دیکھا جائے تو وہ صرف $1000 ہے. بلوچستان میں ایک فرد جو ہے وہ $1000 کماتا ہے سالانہ. اٹ مینز آلموسٹ 3 لاکھ روپے کماتا ہے. تو مطلب یہ پورے ریجن میں سب سے غریب علاقہ ہے بلوچستان. اور اگر دیکھا جائے اسی لیے ہم نے ان کو امپاورمنٹ نہیں دی ہے, انفراسٹرکچر نہیں دی ہے, ڈیولپمنٹ نہیں دی ہے, تو وہ کسی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں. اور ہم دیکھ بھی رہے جس طرح وہ 5th جنریشن وارفیئر کی بات ہو رہی ہے, لیکن جب تک آپ انٹرنلی مضبوط ہوں گے تو میرا نہیں خیال 5th جنریشن وارفیئر اٹیک کر سکتے ہم پہ. یہی 5th جنریشن وارفیئر انڈیا پہ کیوں اٹیک نہیں کر رہے, چائنا پہ کیوں نہیں کر رہے, یو ایس پہ کیوں نہیں کر رہے, اور یہاں پہ کیوں ہم زیادہ وانریبل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ باہر کی بیرونی سازشیں ہیں, وہ ضرور ہوں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ 14 کروڑ لوگ آج پاکستان میں موبائل یوز کرتے ہیں, تو وہ زیادہ افیکٹڈ اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے گراؤنڈ بنایا ان کے لیے. جس طرح کرپشن کی آپ نے بات کی, اور یہاں پہ ہمارے انسٹیٹیوشن جس طرح رول ادا کرنا چاہیے, گورننس کی بات ہے, جس طرح رول انہوں نے ادا کرنا ہے وہ رول ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر اس طرح ادا نہیں کریں گے تو میرے خیال میں جس طرح 65% آبادی پاکستان کی ہے, 75% آبادی یوتھ کی جو ہے, خاص کر میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں, وہ بلوچستان کی ہے. اگر ہم ان کو امپاور نہیں کریں گے اور ان کو جاب اپرچونٹیز نہیں دیں گے تو یہ مزید نیشنل انٹیگریشن کے لیے بڑا خطرہ ہوگا. بابر یوسف زئی صاحب انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اگر میں اس کو اس طرح کنسٹریو کرتا ہوں, اس طرح اس کو کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ نوجوان کو انگیج نہیں کریں گے, کوئی اور انگیج کر لے گا. اور جس طرح ہو رہا ہے, اگر آپ تعلیمی اداروں میں یعنی منسٹر صاحب, ایم پی اے صاحب تعلیمی اداروں میں جائیں, اپنے گاؤں گلی کوچوں میں محلوں میں اپنی بیٹھکیں آباد کریں اور ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ اپنے طور پر اسپورٹس کے ایونٹس آپ کریں, تعلیمی میلوں کا انعقاد کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک مقامی آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی ماں, اپنی بہن, اپنے بھائی, اپنے والد کو اگر ہاسپٹل لے جاتا ہوں,
दवाइयाँ भी मौजूद होगा, डॉक्टर भी मौजूद होगा, और मेरे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो स्कूल भी मौजूद है और टीचर भी मौजूद है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। देखें, बलूचिस्तान का जो एहसास महरूमी है, ये कोई 1-2 साल का एहसास महरूमी नहीं है, ये 75 साल का एहसास महरूमी है। बलूचिस्तान का नौजवान अगर आज इस सिस्टम से मायूस है, इस सिस्टम से बदजन है, तो उसके पीछे भी बहुत सी वजूहात हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूं, बहैसियत पाकिस्तानी मैं बात करता हूं। मेरे लिए पाकिस्तान के तमाम सूबे, तमाम आवाम, तमाम कौमें काबिल कदर हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन बलूचिस्तान में एक पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाता है जिसका नाम होता है सीपैक, और सीपैक की हवाले से एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। वो यूनिवर्सिटी गवादर में नहीं बनाई जाती जो सीपैक का मरकज़ है, मकरान डिवीजन में नहीं बनाई जाती जहां से सीपैक निकल के जा रहा है, पूरी दुनिया उससे मुस्तफीद होगी। इवन ये कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में नहीं बनाई जाती, सीपैक के नाम पर यूनिवर्सिटी जब बनाई जाती है वो भी लाहौर में बनाई जाती है। आजकल का नौजवान शऊर याफ्ता है, आजकल का नौजवान हर चीज के ऊपर उसकी नजर है, वो हर चीज देख रहा है। आपने बलूचिस्तान के नौजवान को यह बावर कराना होगा, यह एहसास दिलाना होगा कि बलूचिस्तान आपकी सरजमीन है, यहां के वसाइल आपके हैं, यहां के खजाने आपके हैं। आपको जो पाकिस्तान के खिलाफ, इस रियासत के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ जो दुश्मन हमारे नौजवानों को गुमराह करके एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक बयानिया बना रहा है, उस बयानिया को काउंटर करना होगा। अब वक्त आ गया है कि हमें ग्राउंड के ऊपर जो हकीकतें हैं उन्हें देखना होगा, ग्राउंड की पॉलिसीज को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। नौजवान को, बलूचिस्तान के नौजवान को एम्पावर आपने करना है। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा फुकदान है वो हकीकी क़यादत का फुकदान है। ऐसे लोगों को बलूचिस्तान असम्बली में आपको लाना होगा जो अपने इलाकों के, जो अपने अजला के, जो इस सूबे के वारिस हैं, उन्हें आपको नौजवानों के साथ इंगेज करना होगा। बहैसियत पाकिस्तानी में यह समझता हूं कि अगर देखें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान को नौजवान गुमराह हो रहा है, तो ऑपरेशन भी हर मसले का हल नहीं है, आपको बातचीत करनी होगी। लाने से मुराद तो देखो हमारे हाथ में तो नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं है। अवाम जिसको मुंतखब करें, इलेक्शंस को आप बेहतर अंदाज में वो करें, सबके लिए अपॉर्चुनिटी रखें ताकि वो टाइम कम है। मैं वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, सरवर जावेद साहब आपका तजर्बा है, मुख्तलिफ आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने बड़ा वो किया है। आपके वक्त में तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी वो था कि किस तरह लोगों तक वो रसाई उनकी थी। अब तो लोगों की शिकायत है, जायज़ है यानी कि अमलदारी जो गवर्नमेंट की है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस है, उसके कंपाउंड से बाहर नहीं है। जैसा है कि वे फॉरवर्ड अब ये है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, एतमाद साजी के लिए जो काम किया जा सकता है उसको हंगामी बुनियाद पर शुरू किया जाए, और हुकूमत अब ये बात अपने जहन में रासिख कर ले कि इसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता जब इख्तियार किया जाएगा तो वो अनारकी की तरफ जाएगा और वो कौमी जो यकजहती है उसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है जी डॉक्टर साहब, वे फॉरवर्ड आप क्योंकि टीचर हैं, आप साइकोलॉजी समझते हैं बच्चों की, नफ्सियात समझते हैं। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो हमें जियो इकोनॉमिकली देखना होगा, जियो पोलिटिकली नहीं। बलूचिस्तान तो एरिया वाइज फ्रांस से भी बड़ा है, और लेकिन सबसे ज़्यादा गुर्बत यहाँ पे पाई जाती है। अगर देखा जाए रीजनल कनेक्टिविटी की बात होती है तो 6000 लोग सिर्फ ट्रैफिक हादसात में मरते हैं। इतने लोग तो पंजाब में नहीं मरते जितने बलूचिस्तान में मरते हैं। तो जो गवादर की डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए, एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए। जियो इकोनॉमिकली हमें देखना होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल है, आपके लाइव स्टॉक सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल है, ब्लू इकॉनमी में बड़ा पोटेंशियल है, और टूरिज्म के हवाले से ये बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिन पे हम काम कर सकते हैं। सो फार मेरे नज़दीक काम नहीं हुआ है एरियाज पे। जी बाबरी से मेरे ख्याल में आपको नौजवानों को एम्पावर करना होगा, रोजगार देना होगा, तरक्की करनी होगी हकीकी मायनों में, कागजी मायनों में नहीं। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने होंगे जिससे बलूचिस्तान की आवाम मुस्तफीद, खुशहाली लानी होगी। आप देख लें, दुनिया का कोई भी खिता उठाकर देख लें, जहां पर खुशहाली और तरक्की है वहां पर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। अब बातों से निकलकर हमें अमली इकदामात करने होंगे। बलूचिस्तान के नौजवानों को, जैसे मैंने पहले कहा, ये यकीन दिलाना होगा कि ये वसाइल, ये मादनियात, ये खजाने आपके हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपने किसी का आलाकार नहीं बना, और ये तरक्की है तो आपके लिए, बिल्कुल तरक्की और खुशहाली आपकी है, और इससे आप और आपकी नस्लें और बलूचिस्तान के लोग मुस्तफीद होंगे। सबसे बड़ा जो प्रोपेगेंडा, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों को, क्योंकि गुमराह कुन वो हो रहे हैं
اور دیکھیں سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں پڑھے لکھے نوجوان اس میں ملوث ہیں، پڑھے لکھے نوجوان اس میں انوالو پائے گئے ہیں، اور ان کے جو ہمارا دشمن ہے وہ بہت چلاک ہے، اس نے یہی نیریٹو بنایا کہ آپ کو آپ کے وسائل نہیں مل رہا ہے، آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا، اور آپ کا حق ہمارے کوئی دوسرے جو برادر صوبے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ آپ کو اس جو ایک نیریٹو ہے اس کو مٹانا ہوگا، اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہوگا۔ جس دن بلوچستان کے نوجوان کو یہ باور ہو گیا کہ یہ صوبہ میرا ہے، یہ معدنیات میری ہے، یہ وسائل میرے ہیں، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ بلوچستان انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا، بلوچستان میں خوشحالی بھی آئے گی، اور بلوچستان کا نوجوان بھی خوشحال ہوگا۔ بہت شکریہ جی، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ سرور جاوید صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر دوست محمد بڑے صاحب آپ کا شکریہ، بابر یوسف زئی صاحب آپ کا شکریہ، ہمارے ساتھ میر ظہور بلیدی صاحب تھے ٹیلی فون لائن پر، ان کا شکریہ۔ ناظرین، بات یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپ کو مختلف فرنٹ پر لڑنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر ضرور دہشت گردوں کے خلاف لڑیں، لیکن جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، اس فرنٹ پر بھی آپ نے لڑنا ہے، نوجوانوں کو آپ نے انگیج کرنا ہے، نوجوان اسی وقت ایک بار ان کو یقین دلانا ہے، جس طرح بابر یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ترقی آپ کی ہے، یہ ترقی آپ کے لیے ہے، آپ اس میں سٹیک ہولڈر ہیں۔ جب وہ سٹیک ہولڈر ان کو یقین آئے گا تو کبھی ان کو دشمن جو ہے جتنا بھی چالاک ہو اس کو کبھی غلط استعمال وہ نہ اس کو قابو کر سکے گا، نہ اس کو انگیج کر سکے گا، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو نوجوان اس ملک کے لیے استعمال کریں گے۔ اپنے میزبان شہزاد ذوالفقار کو بلوچستان ٹوڈے پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔